10واں سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انما الصدقات، زکوٰۃ تو انہی لوگوں کے لیے ہے، للفقراء، محتاج، والمساکین، اور نرے نادار، والعاملین علیہا، اور جو اسے تحصیل کر کے لائیں، والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن کے دلوں کو اسلام سے الفت دی جائے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، والغارمین، اور قرض داروں کو، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر کو، فریضۃ من اللہ، یہ ٹھہرایا ہوا ہے اللہ کا، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ جب منافقین نے صدقات کی تقسیم میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرما دیا کہ صدقات کے مستحق صرف یہی 8 قسم کے لوگ ہیں، انہی پر صدقات صرف کیے جائیں گے، ان کے سوا اور کوئی مستحق نہیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اموال صدقہ سے کوئی واسطہ ہی نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اولاد پر صدقات حرام ہیں۔ تو تان کرنے والوں کو اعتراض کا موقع ہی کیا ہے؟ اس آیت میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اس آیت میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے، ان سے متعلق چند شرعی مسائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ قرار دیے گئے، ان میں سے مؤلفۃ القلوب، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اجماع کی وجہ سے ساکت ہو گئے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو غلبہ دیا تو اب اس کی حاجت نہ رہی، اور یہ اجماع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں منعقد ہوا تھا۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں ایسا نہیں ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے قرآن کریم کو ہی بدل دیا، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کہ مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اور اس کی حفاظت بھی اللہ رب العزت کے ہی ذمہ کرم پر ہے، بلکہ صحابہ کرام کا مؤلفۃ القلوب کے حصے کو ساکت کرنے میں اجماع، یعنی کسی دلیل کی بنا پر تھا، جیسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یقیناً ان کے پاس کوئی ایسی دلیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے اس حکم کو منسوخ کر دیا تھا، یا اس حکم کے آپ کی ظاہری حیات مبارکہ تک ہونے کی قید تھی، یا یہ حکم کسی علت کی وجہ سے تھا اور اب وہ علت باقی نہ رہی۔ نمبر 2، فقیر وہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے
کم ہو، اور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لیے کچھ ہو اس کو سوال حلال نہیں۔ ہاں، بن مانگے اگر کوئی اسے زکوٰۃ دے تو وہ لے سکتا ہے، اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور یہ سوال بھی کر سکتا ہے۔ فقیر سوال نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کچھ ہو، لوگ اپنے آپ دیں تو ٹھیک، اور جو مسکین ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہ سوال کر سکتا ہے۔ نمبر 3، عاملین وہ لوگ ہیں جن کو حاکم اسلام نے صدقے وصول کرنے پر مقرر کیا۔ نمبر 4، اگر عامل غنی ہے تو بھی اس کو لینا جائز ہے۔ نمبر 5، عامل سید یا ہاشمی ہو تو وہ زکوٰۃ میں سے نہ لے۔ نمبر 6، گردنیں چھڑانے سے مراد یہ ہے کہ جن غلاموں کو ان کے مالکوں نے مکاتب کر دیا اور ایک مقدار مال کی مقرر کر دی کہ اس قدر وہ ادا کریں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے مال زکوٰۃ دیا جائے۔ نمبر 5، قرض دار نمبر 7، قرض دار جو بغیر کسی گناہ کے مبتلائے قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال نہ رکھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں، انہیں ادائے قرض میں مال زکوٰۃ سے مدد دی جائے۔ نمبر 8، اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے سے بے سامان مجاہدین اور نادار حاجیوں پر صرف کرنا مراد ہے۔ نمبر 9، ابن سبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اس وقت مال نہ ہو۔ نمبر 10، زکوٰۃ دینے والے کو یہ بھی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کو زکوٰۃ دے، اور یہ بھی جائز ہے کہ ان میں سے کسی ایک ہی کو دے۔ نمبر 11، زکوٰۃ انہی لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی، لہٰذا ان کے علاوہ اور دوسرے مصرف میں خرچ نہ کی جائے گی، نہ مسجد کی تعمیر میں، نہ مردے کے کفن میں، نہ اس کے قرض کی ادائیگی میں۔ نمبر 12، زکوٰۃ بنی ہاشم اور غنی اور ان کے غلاموں کو نہ دی جائے، اور نہ آدمی اپنی بیوی اور اولاد اور غلاموں کو دے۔ زکوٰۃ کے مصارف اور زکوٰۃ سے متعلق مزید مسائل جاننے کے لیے کتاب فتاوی اہل سنت زکوٰۃ کے احکام اور فیضان زکوٰۃ مطبوعہ مکتبۃ المدینہ کا مطالعہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔